اب یہ بتائیے احمد بھائی کہ جب آپ نے سلسلے کا جو نصاب ہے فیوز نور جسے کہا جاتا ہے، یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ سلسلے کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو فیوز نور کہا جاتا ہے. اس کے اندر مخصوص اذکار ہیں جو قرآن مجید کی مخصوص آیات ہیں اور درود شریف ہیں. تو وہ دیا جاتا ہے اس شاگرد کو جو سلسلے کے ساتھ جڑتا ہے اور سلسلے میں آتا ہے، حضرت سے بیعت ہوتا ہے، اس کو وہ اذکار دیے جاتے ہیں اور وہ ان اذکار کو ترتیب سے جو ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ مختلف انوارات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے مختلف انوارات اس پر آتے ہیں، اس پر مختلف علوم کھلتے ہیں، اور ہر انسان کی کیفیت فیوز نور پڑھتے ہوئے مختلف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم احمد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ فیوز نور کر رہے تھے تو اس کی کیا ترتیب تھی، اور احمد بھائی نے جو فیوز نور پڑھی ہے اس دوران احمد بھائی کن کیفیات سے گزرے. تو احمد بھائی جب آپ فیوز نور پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کن کیفیات سے گزرے اور آپ کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہو رہے تھے؟ جب اذکار شروع کیے تھے تو اس وقت جو ہے مثلا کہ جیسے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ تو باقاعدہ طور پہ حضرت نے نصاب دیا تھا کہ یہ ذکر ہے، اتنے دن ہے، اس کی تعداد ہے، وہ ایک پراپر جو ہے نا نظام تھا سارا کہ اس طریقے سے کرنا ہے. جی جی. اچھا، اس سے پہلے ہم لوگ ذکر کرتے تھے، یعنی کہ والد صاحب جو ہے نا ذکر کروایا کرتے تھے کہ ذکر کرو، مثلا درود شریف کا ذکر دے دیا، استغفار کا دے دیا، اسم ذات کا دیا، لیکن باقاعدہ طور پر نصاب نہیں تھا کوئی. جب یہ نصاب شروع کیا نا تو شروع میں جو ہے نا وہ مثلا کہ پہلے 10-12 دن کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں، لیکن 10-12 دن کے بعد جو ہے نا کچھ معاملات سامنے آنے شروع ہوئے. مثلا کہ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کہ مثلا کہ اب اس طرح کے معاملات بھی تھے کہ مثلا کہ میں جیسے آنکھیں کھول کے سب کچھ دیکھ سکتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے بھی مجھے سب کچھ وہی نظر ہے، مثلا آنکھیں بند کر کے بھی میں سب کچھ دیکھ سک رہا ہوں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اب مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، میں کہ بس ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے رنگ نظر آنے. اچھا، میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ چیز مقصود نہیں ہے. صحیح. ہاں، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز حاصل کرنا جو ہے نا منزل پہ پہنچ جانے کی علامت ہے. کسی صورت بھی نہیں، یہ چیز مقصود ہے ہی نہیں، رستے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دکھائے اللہ تعالیٰ تب بھی ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ یہ پھر بعد میں یہ ہے کہ میں حضرت کو اطلاع دیتا رہتا تھا کہ حضرت یہ معاملات ہیں، ایسے ہے ویسے ہے. پھر اپنا حصار باندھنے کی ترتیب ہوتی تھی. پھر اس کے اندر پھر خواب شروع ہو گئے، خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا بڑا طویل. پھر اس میں معاملات تھے کافی. باقی یہ چیزوں کا تعلق زیادہ تر کیفیات سے ہے، تو جو کیفیات سے گزرا ہوگا وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. احمد بھائی یہ بتائیے کہ حصار کیوں ضروری ہوتا ہے ایک سالک کے لیے جو شاگرد ہے اور فیوز نور پڑھ رہا ہے اور وہ سلسلے میں جڑ رہا ہے، تو اس شاگرد کے لیے یا جو علاج کروا رہا ہے اس کے لیے حصار کی کیا اہمیت ہے اور حصار پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ حصار کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جیسے کہ غالباً وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے جنات سے ملاقات کے لیے، جی بالکل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کو دائرے میں بٹھایا. تو یہ حصار کھینچا گیا، اور یہ ایک طریقے سنت عمل ہے. اور ہم لوگ جب اذکار کرتے ہیں تو اس سے بزرگ جنات بھی آتے ہیں، ہماری نیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب جنات تھے قرآن سن کے آئے تھے. تو یہ جو جنات ہیں یہ قرآن سن کے آتے ہیں، اللہ کا ذکر جہاں پہ کیا جائے تو وہاں پہ آتے ہیں چیزیں. تو اپنی حفاظت جو ہے نا اس کے لیے حصار بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے جو بندہ افیکٹڈ ہو پہلے سے، جو مریض کی میں بات کر رہا ہوں، جو مریض ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ حصار اپنا باندھیں، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں کہ اب ہم نے جہاں تک اس کے ساتھ جو بھی چیزیں اس کے وجود کے اوپر تھیں ابھی تک، تو وہاں تک تو معاملہ ٹھیک. اب ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا، مزید کوئی چیز اس کے اوپر اس دوران اٹیک نہ کرے، مسلط نہ ہو. ہاں مسلط نہ ہو، اس لیے اس کو حصار دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ اپنا حصار کریں لازمی طور پہ. ذکر اذکار جو اس کو دیے جاتے ہیں بطور علاج وہ ایک الگ ہے، اور جو حصار اس کو بتایا جاتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. احمد بھائی یہاں پر ایک سوال ہے کہ حصار کے لیے کیا پڑھائی کی جائے اور حصار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟